بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی نشانی میں سے آپ نشانیاں شمار کر رہے تھے کہ جب اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سر پھونکیں گے اور سارے کے سارے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جمع فرمائے گا کہ جن کے اجزاء مختلف طریقوں سے بکھر چکے ہیں، انہیں بھی جمع کر کے روز قیامت حشر کے میدان میں انہیں جمع کرے گا۔ سارے کے سارے لوگ فرہنہ ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، اور کوئی پیدل چل کر آ رہا ہوگا، کوئی تنہا سوار ہو کر، کوئی 2 2 3 3 5 5 10 10 بھی ایک پر سوار ہو کر میدان حشر میں آ رہے ہوں گے۔ کسی کو ملائکہ گھسیٹ رہے ہوں گے، کسی کو آگ اکٹھا کر کے میدان حشر میں جمع کر رہی ہوگی، اور یہ میدان حشر ملک شام میں قائم ہوگا۔ زمین اتنی ہموار ہوگی کہ اگر ایک کونے پر رائی کا دانہ بھی پڑا ہوگا تو وہ دور سے دکھائی دے رہا ہوگا۔ اس طریقے سے زمین کو ہموار کر دی جائے گی۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، یعنی زمین اتنی زیادہ تپش ہوگی کہ ابھی چونکہ مٹی کی زمین ہے، ابھی دھوپ اور سورج اگر بالکل بیچ میں آ جائے تو زمین تپ رہی ہوتی ہے۔ جب زمین ہی تانبے کی ہو جائے اور سورج جو ہے 1 میل کے مسافت پر ہمارے سامنے ہمارے اوپر کھڑا ہو تو ہم گرمی کا اندازہ جو ہے وہ آپ اس طور پر لگا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد زمین جب تانبے کی ہوگی، پسینہ ہمارے جسم سے نکل رہا ہوگا، اور اس قدر پسینہ نکل رہا ہوگا کہ 70 گز زمین اس پسینے کو جذب کر لے گی، یعنی بے تحاشا ہمارے جسم سے جب پسینہ گر رہا ہوگا، زمین اسے پیتے رہے گی یہاں تک کہ 70 گز زمین اس پسینے کو چوس لے گی۔ اس کے بعد جب اس کے اندر بہنے کی، اندر لینے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، اب وہ پسینہ زمین کے اوپر کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اتنا پسینہ ہو جائے گا کہ لوگ، کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے سینے تک ہوگا، کسی کے منہ تک پسینہ آ رہا ہوگا۔ کوئی پسینے کے اندر، کفار تو پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے، ڈبکے لگا رہے ہوں گے، مگر گرمی کی حالت یہ ہوگی اور پیاس کی کیفیت کیا ہوگی وہ سمجھنے کے بیان سے قاصر ہے کہ پیاس کی شدت اس وقت ہماری کیا ہوگی، زبانیں سوکھ کر کانٹے ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی پیاس کی وجہ سے، دل ابل کر گلے کی طرف آ جائے گا۔ تو یہ اس قدر ہر کوئی شخص اپنے گناہوں کے حساب کے مطابق وہ اس وقت جو ہے عذاب کے اندر مبتلا ہوگا، اور پھر جو جس کے اوپر دنیا کے اندر جو اس نے گناہ کیے ہوں گے اس پر اس طریقے سے عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ کسی نے نماز نہیں ادا کی ہوگی، کسی نے سونے چاندی کے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، اس کے مطابق انہیں جو ہے وہاں پر عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ الغرض ساری مصیبتیں جب ان کے اوپر ہوگی، میدان حشر ہوگا، قیامت قائم ہو چکی ہوگی، اور 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، جب آدھے سے زیادہ جب وہ دن گزر جائے گا، لوگ بڑے پریشان ہوں گے کہ آیا کہ کس کے پاس جائیں، کس کے پاس جا کر اپنی اس مصیبت کا ذکر کریں جو ہماری جو ہے وہ اس مصیبت کے اندر ہمارے کام آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے۔ لوگ کہیں گے کہ چلو وہاں چلتے ہیں آدم علیہ السلام کے پاس، وہ ہماری سفارش کریں گے۔ لوگ سب مل کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ وہ آدم علیہ السلام ان سے کیا کہیں گے، اس کے بعد دیگر انبیاء کرام کے پاس وہ جائیں گے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پڑھنے سے قبل اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔